بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ اس گاؤں میں اس قدر بھیانک سیلاب آیا تھا کہ گاؤں کے لوگ پائی پائی کو محتاج ہو گئے تھے۔ ان کا گھر بار، جانور، غرض کے گھر کی ہر قیمتی چیز سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ اب اس پورے گاؤں میں فاقوں کی نوبت تھی۔ لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ اسی گاؤں میں موجود ایک ٹوٹی دیواروں والے گھر میں ایک 8 سالہ بچی نوشابہ بھی بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے چھوٹے بھائی کو بار بار بہلا رہی تھی، جو مسلسل بھوکا ہونے کی وجہ سے روئے جا رہا تھا۔ تبھی نوشابہ گلی میں آئی تو پتہ چلا کہ دور ایک جگہ لنگر بٹ رہا ہے۔ گاؤں والے وہاں اپنے برتن اٹھائے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ وہ بھی ان کی تقلید میں اپنی تھالی اٹھائے کھانے کی تلاش میں بھاگنے لگی، لیکن آگے جا کر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ لنگر کہاں پر بٹ رہا ہے۔ وہ ایسے ہی چلتے چلتے ندی کے پاس پہنچ گئی، جو 4-5 دن پہلے خوب زوروں پر تھی، لیکن آج اس ندی کا پانی قدرے تھمسا گیا تھا، کیونکہ گاؤں میں تباہی مچانے کے بعد پانی بھی اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آیا تھا۔ تبھی دور اسے آدمیوں کا ایک رش نظر آیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ رش اسے ندی کے اس پار نظر آ رہا تھا، جہاں پر سوائے جنگل کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید لنگر یہیں پر بٹ رہا ہے، اس کے دل نے کہا، تو وہ کھانے کی تلاش میں ندی پار کرتی اس طرف آ گئی تھی، لیکن وہاں جا کر تو اس پر جیسے خوف سوار ہو گیا، کیونکہ لمبے چوڑے قد کے بڑے آدمی بڑے بڑے تھال لیے لمبے چوڑے آدمی سے کھانا لے رہے تھے، جو دیگ میں سے کھانا نکال نکال کر ان سب میں تقسیم کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی بچی بھی ان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی اچانک سردار کی نظر اس بچی پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ تبھی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے آگے آنے کو کہا۔ اس نے وہ تھالی سردار کے سامنے رکھ دی تھی تاکہ وہ اس میں کھانا ڈال دے، اور اپنے بیلے کچیلے دوپٹے سے اپنا منہ چھپا لیا۔ لڑکی کی آنکھیں بے تحاشا خوبصورت اور نیلی تھیں۔ سردار کے پاس ہی اس کا کم عمر لڑکا بھی کھڑا تھا، جو بڑے غور سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے باپ کے کان میں نہ جانے کیا سرگوشی کرنے لگا۔ بچی نے دیکھا اس کی تھالی کھانے سے بھر گئی تھی۔ اتنی دور وہ کھانا لینے ہی آئی تھی۔ خوشی خوشی اپنی تھالی اٹھائی اور پلٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک سردار کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اے لڑکی، اگر کھانا چاہیے تو روز یہاں آنا ہوگا۔ اس نے فوراً ہی ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ابھی اس کے گاؤں کے حالات بہت خراب تھے اور گھر میں فاقوں کا ماحول تھا۔ بہت تیزی سے ندی پار کرتی وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس کی ماں حیران تھی کہ کون مہربان تھا جس نے تھالی کھانے سے بھر دی تھی۔ اس رات اس کی ماں سمیت بہن بھائیوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ نوشابہ بستر میں لیٹی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اسی سردار کا چہرہ آیا۔ وہ کس قدر مہربان آدمی تھا، اس نے مجھے خوب سارا کھانا بھی دیا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ پھر تو جیسے اسے کھانا لانے کا بہانہ مل گیا، ایسے لگتا کہ وہاں لنگر بٹتا ہے اور وہ لینے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ ایسے میں جب سارے گاؤں والے بھوک سے مر رہے تھے تو وہ ندی کے اس پار چلی جاتی کھانا لینے کے لیے۔ وہ کسی کو بھی اس بارے میں خبر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ کھانا کہاں سے لاتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو سارے گاؤں والے وہیں پہنچ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ سردار اس کا کھانا بھی بند کر دے۔ یہی سوچ کر وہ بڑی خاموشی سے اپنا کام کرتی جا رہی تھی۔ اس گاؤں میں ابھی کچھ دن پہلے ہی بڑا زوردار سیلاب آیا تھا۔ نوشابہ ایک غریب گھرانے کی بچی تھی۔ اس گاؤں کے سارے ہی گھر بہت غریب تھے۔ اس گاؤں میں ہر سال ہی سیلاب آتا تھا، لیکن اس بار یہ سیلاب بڑا ہی زوردار آیا تھا، جس نے گاؤں والوں کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ نوشابہ کا والد پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ اس کے 3 چھوٹے بہن بھائی تھے، جبکہ وہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی ماں جو ایک پردے دار عورت تھی، وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس سیلاب کے باعث تو ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی اور گھر کی دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔ اس کی ماں اپنے گھر کی حالت دیکھ دیکھ کر روتی تو وہ اپنی ماں کو تسلی دیتی کہ جلد ہی گھر دوبارہ تعمیر کر لیں گے، لیکن اس کی ماں چاہتی تھی کہ اب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور اپنی دنیا بسا لیں، کیونکہ ہر سال آنے والا سیلاب ان کا بہت بڑا نقصان کر دیتا تھا۔ لیکن اب ان حالات میں جب وہ ہر روز کھانا لانے لگی تو اس کی ماں پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی کہ وہ کھانا کہاں سے لاتی ہے۔ نوشابہ نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ ندی کے اس پار ایک بہت بڑا لنگر لگتا ہے ہر شام، اور وہ وہیں سے کھانا لاتی ہے، کیونکہ سردار اس پر مہربان ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ ہر روز وہ یہاں سے کھانا لے کر جا سکتی ہے۔
پھر برا وقت آخر کب تک رہتا ہے؟ اس کا بھی برا وقت آ کر چلا گیا۔ دھیرے دھیرے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ ندی کے اس پار رہنے والے سردار اور اس کے ساتھیوں نے اس کی بڑی مدد کی تھی۔ وہ ہر روز کھانا لے کر آتی تھی، لیکن ایک دن وہ ندی کے اس پار گئی تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن گاؤں میں رہنے والا یوسف چچا، جو اس کے گاؤں میں چرواہا تھا، وہ حیرت سے نوشابہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے اس جنگل کی طرف اس لڑکی کو آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے لڑکی، تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ وہ یوسف چچا کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ اپنا لنگر والا راز کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، اسی لیے اس کی بات پر خاموشی سے اس کا منہ دیکھتی رہی۔ پھر یوسف چچا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس طرف آنے کی غلطی نہ کرنا، یہ دور لال پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، تجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یوسف چچا شاید اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہنسنے لگی کہ چچا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر روزانہ لنگر بٹتا ہے، اور وہ اتنے دن سے اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ اسی لنگر سے بھر رہی ہے۔ اسی لیے چچا کی بات پر وہ خاموشی سے اپنے گھر آ گئی۔ لیکن وہ سب غائب کہاں ہو گئے تھے؟ اس دن کے بعد سے کوئی بھی اسے دکھائی نہیں دیا تھا۔ اب اس کی ماں اور وہ دونوں گھر میں ہی کام کاج کرنے لگے تھے۔ کبھی کسی کا اناج صاف کر دیتی تو کبھی کسی کے چاول، کبھی کسی کی رلی سلائی کر دیتی تو کبھی کسی کا کوئی کرتا کڑھائی کر کے دے دیتی۔ اسی سے ان کے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ اب وہ 17 سال کی ایک خوبصورت جوان لڑکی کی صورت میں ڈھل چکی تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی اس گاؤں کے ایک چھوٹے سے سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے، جبکہ نوشابہ نے تو اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ غربت نے اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ صرف ایک دن وہ ندی کے پاس پانی بھرنے گئی۔ شفاف پانی گھڑے میں بھرا، اسے اٹھا کر گھر لانے ہی والی تھی کہ اچانک اسے اپنے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھتے ہوئے وہ گھر کی طرف چلتی جا رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے پیچھے پڑے سوکھے پتوں کے اوپر کوئی شخص چل رہا ہو۔ اس نے دہشت سے پلٹ کر دیکھا، پتوں کے چرچرانے کی آواز اسے صاف اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی بمشکل گھر پہنچی تھی۔ اماں اس سے گھورتے ہوئے کہنے لگیں، مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور تو اب آ رہی ہے۔ اس نے اماں کی بات کا جواب نہ دیا، خاموشی سے گھڑا رکھا اور اپنے جھونپڑی نما کمرے میں آ گئی۔ پڑوس میں رہنے والی اس کی سہیلی پلوشا کہتی کہ نوشابہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کی بات پر وہ اداسی سے مسکرا کر سوچتی کہ وہ شکل و صورت کی تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس کا نصیب کس قدر کالا ہے۔ اس نے اپنے میلے کچیلے کپڑوں کو دیکھا جو گندگی سے اٹے ہوئے تھے۔ کبھی بھی اس نے کوئی عمدہ لباس نہیں پہنا تھا۔ عید تہوار ہوں یا پھر گاؤں میں لگنے والا وہ میلہ جس میں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے سبھی لوگ شرکت کرتے تھے، کبھی بھی وہ اس میلے سے اپنے لیے چوڑیاں تک نہیں خرید سکی تھی۔ اگلے دن اس نے پڑوسن عورت کا وہ کرتا سلائی کر کے دے دیا۔ پیسوں کی آس میں وہ کرتا دینے گئی تو پڑوسن نے کہا کہ سلائی کے پیسے وہ کل دے دے گی۔ اس کی بات سن کر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اسی کرتے کی خاطر اس نے رات بھر جاگ کر اس کی کڑھائی کی تھی۔ عصر کا وقت ہونے والا تھا، تبھی اس کی ماں کہنے لگیں کہ وہ پینے کا پانی بھر کر لے آئے، ورنہ کل کی طرح مغرب ہو جائے گی۔ اس نے بھی اپنا بڑا سا دوپٹہ اوڑھا اور ندی کی طرف جانے لگی۔ اچانک ہی کل والی بات اسے یاد آئی جب اس نے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ یہ سب اس کا وہم ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئے اور پیچھے کوئی ہو بھی نہ؟ ایسی ہی باتیں سوچتے سوچتے اس نے جلدی جلدی ندی کا پانی بھرا اور گھر کی طرف جانے لگی۔ تبھی اسے اچانک اپنے پیچھے آواز سنائی دی تھی، کیسی ہو نوشابہ؟ وہ گھبرا کر پلٹی تھی، لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ لیکن اچانک ہی جس درخت کے نیچے وہ کھڑی تھی، اس کے پتے اسے گرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کی شاخیں زور زور سے ہل رہی تھیں، جیسے کوئی شاخوں میں چھپ کر اسے دیکھ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اس پر شدید دہشت طاری ہو گئی تھی۔ اب وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی گھر آئی تھی۔ پانی بھی نیچے گر گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن وہ ایک لفظ بھی نہ بتا سکی۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگی، آج سے میں ندی پر نہیں جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے ساتھ 2-3 دفعہ عجیب و غریب واقعات پیش آ چکے تھے، اسی لیے وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پھر اس نے ندی پر جانا چھوڑ دیا۔ اب اس کی ماں ہی پانی بھر کر لاتی تھی،
جبکہ وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن ایک دن جب اس کی ماں دوائی لینے شہر کے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی، وہ گھر میں اکیلی تھی جب اس کی سہیلی پلوشا چلی آئی۔ میرے ساتھ چلو نوشابہ، گھر میں مہمان آئے ہیں اور پینے کا پانی بھی نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ ندی پر چلنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ کئی دن ہو گئے وہ ندی پر جانا چھوڑ چکی ہے، لیکن پلوشا اس سے مسلسل اصرار کر رہی تھی کیونکہ وہ اکیلی تھی۔ ناچار اس نے گھر کے دروازے بند کیے اور اس کے ساتھ ندی کے کنارے چلی آئی۔ پلوشا پانی بھر رہی تھی جبکہ وہ بیزاری سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جبھی اس کی نظر سامنے پڑی، وہاں اسے کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا تھا۔ کسی کی خوبصورت آنکھیں اسے دور سے ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران ہو گئی کہ یہ اجنبی اسے دیکھ کر ایسے کیوں مسکرا رہا ہے۔ تبھی اس نے پلوشا کو اشارہ کیا اور اسے سرگوشی میں کہنے لگی، وہ سامنے کھڑا لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، وہاں کون رہتا ہے؟ پلوشا نے حیرت سے ندی کے اس پار نظر اٹھائی اور کہنے لگی کہ تم پاگل ہو گئی ہو، وہاں تو بالکل بھی آبادی نہیں ہے، وہ ایک خوفناک جنگل ہے۔ کیا تم جانتی نہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ تو وہاں جاتے بھی نہیں۔ پلوشا کو وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا تھا، جبکہ وہ حیران پریشان سی سامنے دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ درخت کے پیچھے چھپا کھڑا وہ لڑکا اب بھی اس کے سامنے تھا۔ وہ سخت خوفزدہ سی پلوشا سے کہنے لگی کہ جلدی چلو، گھر، اماں آنے والی ہوں گی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی پلٹ کر اس نے سامنے کی طرف دیکھا، وہ اب بھی اسے سامنے کھڑا دکھائی دیا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ صرف اسے ہی دکھائی دے رہا ہے، پلوشا کو نہیں۔ تبھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ اچانک ہی اسے بچپن میں بتائی ہوئی چچا یوسف کی بات یاد آئی تھی، جب وہ اس سے کہنے لگا تھا کہ دور پہاڑیوں پر جنات کا بسیرا ہے، وہاں پر گاؤں والے خوف کے مارے جاتے ہی نہیں۔ یہ بات سوچ کر خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جب بھی ندی کے کنارے آتی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ پیش آتا تھا۔ اب بھی اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آئندہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی ندی کے پاس نہیں جائے گی، لیکن اماں جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس سے آئیں، اچانک ہی بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر خوف کے مارے وہ رونے لگی۔ آخر اماں کو کیا ہو گیا تھا؟ سارے چھوٹے بہن بھائی بھی ان کے ارد گرد جمع تھے۔ تبھی وہ پڑوس میں رہنے والی خالہ زبیدہ کو بلا کر لے آئی۔ پھر خالہ کہنے لگی، تیری اماں تو بیمار ہے بیچاری، تیرے باپ کے مرنے کے بعد اس نے ساری زندگی بیوہ بن کر گزار دی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اپنے روگ کو اس نے بیماری کا نام دے دیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ پریشان ہو گئی، جانتی تھی کہ اماں کے علاج کے لیے لاکھوں روپے لگیں گے، بھلا وہ غریب اتنے پیسے کہاں سے لے کر آتی؟ پوری رات رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ جب صبح اس نے دیکھا کہ پینے کا پانی بھی گھر میں نہیں ہے، پورا گاؤں ہی ندی سے پانی بھر کر لاتا تھا، لیکن وہ ندی پر جانے سے گھبراتی تھی۔ لیکن اب پانی لانا ضروری تھا کیونکہ اماں کو تو رات سے ہوش ہی نہیں تھا، طبیعت زیادہ خراب تھی، تبھی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ پھر وہ چھوٹے بھائی کو لے کر ندی پر پانی بھرنے چلی آئی، لیکن اچانک ہی چھوٹا بھائی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے لگی۔ پانی تو اس نے بھر لیا تھا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ خوف سے رونے لگی، کہیں وہ راستہ بھٹک کر ادھر ادھر نہ چلا گیا ہو، کم عمر تو تھا، کھیلتے کھیلتے کہیں چلا گیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اگر اسے سامنے کھڑا اس کا چھوٹا بھائی نظر نہ آتا تو وہ شاید پریشانی کے مارے وہیں گر جاتی، لیکن ندی کے اس پار اسے وہ کھیلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ درخت پر بیٹھا نہ جانے کون سا پھل توڑ رہا تھا۔ تبھی وہ آواز دے کر اسے پکارتے ہوئے کہنے لگی، شاہ نواز، وہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ، میرے ساتھ گھر چلو۔ لیکن شاہ نواز کو تو جیسے اس کی آواز سنائی ہی نہیں تھی۔ اب اس ندی کے پار جانا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کو لانے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے ندی پار کی تو غصے سے شاہ نواز کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ چلو میرے ساتھ، اماں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچانک ہی درخت کے پیچھے سے نکل کر کوئی آیا اور جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جو کل اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی درخت سے پھل توڑ توڑ کر اپنے پاس جمع کر رہا تھا۔ اب وہ بھائی کو لیے بنا یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ وہ نوجوان اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا نوشابہ، کہاں رہ گئی تھی تم؟
تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ میں تمہیں بچپن سے ہی جانتا ہوں، جب تم بالکل چھوٹی سی تھی۔ شاید تمہیں یاد نہیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تم یہاں پر وہ لنگر کا کھانا لینے آیا کرتی تھی جو صرف ہم اپنے لیے بنایا کرتے تھے۔ لیکن اس دن سے ہی میں تمہارا راستہ دیکھ رہا ہوں۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت بھی میں چھوٹا تھا اور تم بھی کم عمر تھی، لیکن دیکھو اب تم بھی جوان ہو گئی ہو اور میں بھی جوان ہو گیا ہوں۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے یہ اجنبی نوجوان اسے کہاں لے کر جانا چاہتا تھا۔ تبھی وہ اسے کہنے لگی، گھر پر میری بیمار ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، تم میرے بھائی سے کہو کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ تو وہ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ماں کا علاج میرے پاس ہے، ایک بار میرے ساتھ چلو، تمہاری ماں کا علاج بھی ہو جائے گا اور تمہارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ بس اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، اسی لیے کسی طرح بھی اسے راضی کرنا چاہتا تھا۔ پھر نوشابہ سوچ میں پڑ گئی۔ ماں کا علاج کروانا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، ابھی تو نہیں، ابھی میں اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر اپنے گھر جاؤں گی، لیکن کل میں ضرور یہاں پر آؤں گی۔ اگر سچ میں ہی اس کی ماں کا علاج ہو جاتا تو یہ اس کے لیے بہت اچھی بات تھی۔ وہ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرتی ہو کل دوبارہ آنے کا تو میں تمہیں جانے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں زبردستی بھی روک سکتا ہوں۔ یہ سن کر نوشابہ خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جلدی سے اس نے شاہ نواز کو اپنے ساتھ لیا اور گھر کی طرف بھاگی تھی۔ پانی کا ڈول اٹھایا اور ماں کو سب سے پہلے پانی پلایا۔ آج بھی وہ بری طرح کھانسی کر رہی تھی۔ شدید مایوسی اور اداسی نے اسے اپنے لپیٹے میں لے لیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کے غربت زدہ گھر میں کبھی خوشیوں کا راج نہیں ہوگا۔ بچپن سے ہی وہ ایسے حالات دیکھتی آئی تھی، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوتا تو کبھی بھوکا ہی سونا پڑتا، لیکن آج تک وہ کبھی زندگی سے مایوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ماں کی بیماری نے تو جیسے اسے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ وہ اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی اسے اس نوجوان کی بات یاد آئی تھی کہ میرے پاس تمہاری ماں کا علاج ہے۔ کیا پتہ سچ میں ہی وہ اماں کا علاج جانتا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی جڑی بوٹی ہو جس سے اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ وہ بار بار یہی باتیں سوچے جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کہاں جائے گا۔ کیا وہ اسے ان سرخ پہاڑیوں پر لے کر جائے گا جہاں پر جنات کا بسیرا ہے؟ کیونکہ ندی کے اس پار تو ایک گھنا جنگل تھا جو بہت ہی خوفناک تھا۔ گاؤں کے لوگ وہاں جاتے ہی نہیں تھے، تو پھر وہ اسے بار بار کہاں لے جانے کی بات کر رہا تھا؟ وہ شدید خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ اس کے سنہری بال، سنہری آنکھیں اور خوبصورت چہرہ اسے گاؤں کی بہت سی لڑکیوں سے منفرد بناتا تھا۔ کیا اسی وجہ سے وہ نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوا ہے؟ لیکن وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ کوئی شہری لڑکا تو نہیں؟ اس کے ذہن میں ایسی کئی باتیں آ رہی تھیں، کیونکہ وہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ بچپن میں وہ ندی کے اس پار جب لنگر لینے جاتی تھی تب تو اسے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ جو بہت لمبے چوڑے قد کے تھے، وہاں پر کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ اسے دیکھتے ہی اس کی تھالی بھر دیا کرتے تھے، اس شرط پر کہ وہ روزانہ وہاں آیا کرے گی۔ پھر وہ سب نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ وہ بچپن سے اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن پھر سے اسے وہ دکھائی نہیں دیے۔ لیکن جیسے ہی شام ہوئی، اچانک ہی اسے اپنا وعدہ یاد آیا تھا جو وہ اس نوجوان سے کر چکی تھی۔ اسے وہاں جانا ہی ہوگا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ماں کے لیے وہ ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھی۔ اگر ان کے پاس اس کی ماں کا علاج تھا یا کوئی جڑی بوٹی تھی جس کے اثر سے اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو جائے، تو وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھی۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں ندی پر پانی بھرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ندی کے اس پار چلی آئی تھی۔ اس کے پاؤں میں ٹوٹی پھوٹی چپل تھی، جبکہ سر پر میلا کچیلا دوپٹہ۔ کبھی اس نے ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے۔ بھلا اسے کون پسند کر سکتا ہے؟ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کی فاقہ زدہ لڑکی تھی۔ اسے یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اگر وہ نوجوان اس پر مہربان تھا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز تھا۔ اب وہ اس درخت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبھی اچانک وہ اس کے سامنے آیا۔
مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ حیران تھی کہ وہ آخر اسے کس سے ملوانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پیچھے چلتے وہ ہر خوف کو بھلا چکی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اپنی ماں کا علاج تلاش کرنے کے لیے اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ان سرخ پہاڑیوں کے بہت قریب آ چکی تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تبھی وہ پلٹا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ انہی سرخ پہاڑیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے وہ اسے ایک عجیب سے گھر میں لے آیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ چاروں طرف گہرا سناٹا چھا گیا تھا، کالے اندھیرے میں اور ماحول میں دہشت پیدا کر دی تھی، جبکہ وہ اس جگہ سے بالکل انجان تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے تخت پر بیٹھے آدمی پر پڑی تو وہ حیرت سے جیسے بت بن کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہی سردار تھا جس نے بچپن میں اسے لنگر سے کھانا دیا تھا، اور وہ کھانا ایک دو بار نہیں بلکہ اس نے کئی بار اسے دیا تھا۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ بچپن میں دیکھا کرتی تھی۔ پھر یہ اس کے ساتھ کھڑا نوجوان شخص کون ہے؟ تبھی اس سردار نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو لڑکی، بچپن سے ہی میرے بیٹے کے کہنے پر میں نے تمہاری بہت مدد کی ہے، اور آج بھی یہ تمہیں اپنی وجہ سے لے کر آیا ہے۔ وہ کہنے لگی، لیکن میں اس شخص کو نہیں جانتی، آپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، آپ وہی ہیں نا جو بچپن میں مجھے لنگر سے کھانا دیا کرتے تھے؟ یہ سن کر سردار مسکرایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تم نے مجھے پہچان لیا، لیکن میرے بیٹے کو نہیں۔ تمہیں یاد ہے وہ چھوٹا بچہ جو میرے برابر میں کھڑا رہتا تھا، جو صرف تمہیں دیکھتا رہتا تھا؟ یہ وہی ہے جو آج جوان ہو گیا ہے تمہاری طرح، اور یہ تمہیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہے کیونکہ یہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کہو، کرو گی تم میرے بیٹے سے شادی؟ وہ حیرت سے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہی تھی جو محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگی کہ بھلا وہ اس سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو ایک غریب لڑکی ہے جس کے کپڑوں سے بھی گندی بدبو آتی ہے، جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ وہ ایک فاقہ زدہ لڑکی ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر سردار کہنے لگا، لڑکی، میری بات مان لو اور میرے بیٹے سے شادی کر لو۔ اس کے بدلے میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گا، اور ساتھ میں تمہاری زندگی بدل جائے گی، تم دولت سے مالا مال ہو جاؤ گی۔ کیا تم ایک اچھی زندگی نہیں گزارنا چاہتی؟ یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اگر وہ اس لڑکے سے شادی کرے گی تو اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی؟ اس بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہ بات منظور ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح میری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر سردار اور اس کے بیٹے کے چہرے پر جیسے خوشی کی کیفیت چھا گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری اور میرے بیٹے کی شادی خفیہ ہوگی۔ اس شادی کی خبر تم نے کسی کو نہیں دینی، بس تم ہر روز میرے بیٹے سے ملنے آیا کرو گی، یوں سمجھو کہ تم میرے بیٹے کی امانت ہو۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، وہ ان کی ہر بات ماننے کو تیار تھی۔ وہ سردار کہنے لگا، یہ لڑکی اپنے وعدے کی سچی لگ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہمیں وہ جڑی بوٹی اسے دے دینی چاہیے جو اس کی ماں کے علاج میں کارآمد ثابت ہوگی۔ جیسے ہی تمہاری ماں ٹھیک ہوگی، تم چاند کی 14ویں تاریخ کو یہاں آؤ گی اور میرے بیٹے سے شادی کرو گی۔ اس نے ان سے پکا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے گی۔ پھر سردار اور اس کے بیٹے نے اس کو وہ جڑی بوٹی دے دی تھی جو اس کی ماں کے علاج کے لیے بہترین ثابت ہوتی۔ سردار کو امید تھی کہ اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خوشی خوشی وہ جڑی بوٹی لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی کہ وہ کہاں گئی تھی، لیکن چپکے چپکے وہ اپنی ماں کو وہی جڑی بوٹیوں والی دوائی دینے لگی۔ ابھی دوا دیتے ہوئے 3-4 دن ہی ہوئے تھے جب اسے اپنی ماں کی صحت میں افاقہ محسوس ہونے لگا۔ اب اس کی ماں آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے کھانے میں وہ دوا ملانے لگی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس رات وہ اسی نوجوان سے ملنے اس کے پاس جا رہی تھی۔ نہ جانے کیسے اس کے دل سے ہر ڈر خوف ختم ہو گیا تھا۔ ندی کے پار وہ نوجوان ہر وقت اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی کہ اسے اس کی مدد کی ضرورت ہے، اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا،
تم نے میری بات مانی ہے، بچپن کی خواہش پوری کی ہے، اس لیے میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی نوجوان نے اسے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھمائی تھی۔ پھر کہنے لگا، اسے تم شہر میں جا کر بیچ آنا، تمہارے پاس نوٹوں کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، تم میرے ساتھ شہر کیوں نہیں چلتے؟ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہر جگہ پر اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ نوشابہ کو بھی اس نوجوان سے جیسے محبت ہو چلی تھی، اسی لیے وہ اسے ساتھ چلنے پر اصرار کر رہی تھی۔ نوجوان اس کی بات سن کر گھبرا گیا اور کہنے لگا، یہ میری مجبوری ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ مجھے کسی مجبوری نے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر نوشابہ مایوس ہو گئی تھی۔ پھر وہ نوجوان اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تم شہر چلی جاؤ، دیکھنا جب تم وہاں سے مالا مال ہو کر آؤ گی تو تمہارے چہرے پر خوشی ہوگی۔ وہ نوجوان کسی صورت بھی نوشابہ کو مایوس ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اسے شہر جانے کو کہا تھا۔ اگلے ہی دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ وہ شہر جانا چاہتی ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ تم نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس گاؤں سے باہر کے راستوں کا تمہیں علم نہیں ہے، تم شہر کیسے جاؤ گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں شاہ نواز کے ساتھ شہر چلی جاؤں گی۔ دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو ماں کا خیال رکھنے کا کہہ کر خود وہ شاہ نواز کے ساتھ شہر چلی آئی تھی۔ شہر کے راستوں کا اسے بھلا کہاں علم تھا؟ گاڑی نے اسے شہر میں اتار تو دیا تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سونار کی دکان کہاں ہے، اور اس کے پاس اس قدر خوبصورت قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی لٹیرے کی نظر اس انگوٹھی پر پڑے اور وہ خالی ہاتھ واپس اپنے گاؤں لوٹے، اسی لیے وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب سامنے کھڑا نوجوان اس کی طرف چلتا ہوا آیا، وہ شہر میں رہنے والا ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ پھر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ مجھے اس شہر میں نئی معلوم ہوتی ہیں، کیا کسی گاؤں سے آئی ہیں؟ وہ گھبرا کر کہنے لگی، جی ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، گھبرائیں مت، میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، بلکہ آپ کو راستہ بتانے آیا ہوں۔ وہ بھولی بھالی معصوم سی لڑکی اس نوجوان کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر وہ اس پر اعتبار کرتے ہوئے اسے کہنے لگی، جی دراصل مجھے سونار کی دکان پر جانا ہے، وہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، مجھے وہی فروخت کرنی ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنی ہتھیلی کھول کر اس نوجوان کو دکھائی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس ہیرے کی چمک دور سے ہی بتا رہی تھی کہ کس قدر خالص ہے۔ حلیے سے تو وہ کوئی بھکارن لگ رہی تھی، لیکن اس کے پاس اس قدر خوبصورت ہیرا موجود ہوگا یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ خود گڑبڑا گیا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، شکر ہے کہ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے یہ انگوٹھی دکھا دی۔ اگر آپ کسی انجان شخص کو یہ انگوٹھی دکھاتی تو وہ شاید آپ سے دھوکہ کر لیتا، لیکن میرا ایمان سچا ہے، میں کبھی آپ سے دھوکہ نہیں کروں گا۔ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو سونار کی دکان پر لے کر چلتا ہوں۔ وہ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ پھر وہ اسے سونار کی دکان پر لے آیا۔ سونار اس ہیرے کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا، کیونکہ اتنا قیمتی ہیرا اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ یوں نوٹوں کی کئی گڈیاں اس نے نوشابہ کے حوالے کر دی تھی۔ پھر نوجوان اسے کہنے لگا، ان پیسوں کو آپ نے حفاظت سے اپنے گاؤں لے کر جانا ہے۔ راستے میں کئی لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں جو اگر یہ بھانپ لیں کہ آپ کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں تو وہ ایک منٹ نہ لگائیں گے ان پیسوں کو آپ سے چھیننے میں، اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ نوشابہ نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا تھا جو پرائے شہر میں اپنا بن گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج تک اس نے اتنے ڈھیر سارے نوٹ نہیں دیکھے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ اتنے سارے پیسوں سے وہ اپنے بہت سے خواب پورے کر سکتی تھی۔ پھر گاؤں والوں نے دیکھا کہ کس طرح نوشابہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس کی ماں کا علاج کروانے کی وجہ سے وہ جلد ہی ٹھیک ہوتی جا رہی تھی، لیکن ہر سال جو خوب بارشیں ہوتی تھیں اس کے گھر کی چھت ٹپکتی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے گھر کی مرمت کروا رہی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ اچانک اس لڑکی کے حالات کیسے بدل گئے، لیکن 1 مہینے بعد وہ ندی کے اس پار اسی نوجوان سے ملنے جا رہی تھی جس نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ بےتابی سے اس سے ملنے اسی سرخ پہاڑیوں کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں اسے کسی نے آواز دے کر روکا تھا۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس فقیر کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی، اس طرف کیوں جا رہی ہو؟ کیا تم جانتی نہیں کہ ہمارے گاؤں والوں کا اس طرف آنا منع ہے؟
وہ گھبرا کر کہنے لگی، لیکن یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا ہے، وہ سردار مجھے جانتا ہے، میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا ہے، تمہیں کون سا سردار نظر آیا ہے یہاں؟ وہ فقیر اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، وہ دور جو ایک گھر ہے وہیں پر وہ لوگ رہتے ہیں۔ فقیر اب اس کے پیچھے پیچھے تھا، جبکہ وہ آگے آگے اسی سردار سے ملنے جا رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ خوشی وہ اس بات پر محسوس کر رہی تھی کہ آج اس کی ملاقات اس نوجوان سے ہو جائے گی جس نے اس کی مدد کر کے اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اس گھر کے دروازے کھولے، یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن نہ تو سردار نظر آیا اور نہ ہی اس کا بیٹا۔ پھر فقیر کہنے لگا، یہ یقیناً تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا، دیکھو یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ حیرت کے مارے بت بن گئی تھی۔ فقیر اسے کہہ رہا تھا، آئندہ یہاں کبھی بھی نہیں آنا، کیونکہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، یقیناً انہوں نے دھوکے سے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ نوشابہ کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، وہ تو اس سے ملاقات کرنے آئی تھی، لیکن یہ فقیر کیا کہہ رہا تھا؟ کیا پتہ یہ سب وہ اس سے جھوٹ کہہ رہا ہو؟ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ پھر وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ وہ ہر وقت اداس رہنے لگی تھی۔ اماں اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن ان دونوں ماں بیٹی نے مل کر اپنا گھر تعمیر کر لیا تھا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی مل کر اپنا کاروبار کر رہی تھیں، جس سے ان کے گھر کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ ان کی زندگی تو بالکل ہی بدل کر رہ گئی تھی، لیکن نوشابہ کو بار بار وہی نوجوان یاد آتا جس نے اس کی مدد کر کے اسے زندگی میں بہت بڑا سہارا دیا تھا۔ اب وہ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا رہی تھی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے میں اپنی ماں کی مدد بھی کر رہی تھی۔ لیکن اس دن اداس سی ہو کر وہ ندی کے پاس چلی آئی، بار بار اس درخت کی طرف دیکھتی جس کے پیچھے سے وہ نوجوان جھانک جھانک کر اسے دیکھتا رہتا تھا، لیکن آج اس کی پرچھائی بھی وہاں نہیں تھی۔ وہ ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھی تھی۔ ندی کا ٹھنڈا میٹھا شفاف پانی اور اس میں اس کے خوبصورت سفید پاؤں چمک رہے تھے۔ اچانک ہی کسی نے دھیرے سے اسے پکارا تھا۔ پہلے تو وہ اسے اپنا وہم سمجھی، لیکن پھر دوبارہ آواز آنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جو بڑے غور سے اسے اداس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی، حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، لیکن آج اس کا بدلتا ہوا چہرہ اور سفید آنکھیں اسے ایک نئی دنیا کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ پہچان گئی کہ وہ فقیر جو کچھ اسے کہہ رہا تھا بالکل سچ تھا۔ سچ میں ہی سامنے کھڑا نوجوان کوئی انسان نہیں بلکہ جنزاد لگ رہا تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ نوشابہ کی بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، جبھی تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی، چلو آؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر نوشابہ گھبرا گئی، کہنے لگی، لیکن تم وہاں پر نہیں رہتے، اس دن وہ گھر بالکل خالی پڑا تھا، مجھے سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ وہ آج جیسے ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ یہ سن کر وہ نوجوان حیران رہ گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی حقیقت جان گئی ہے۔ وہ اس وقت حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو آج اس کی ساری حقیقت جان لینا چاہتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی سچائی بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ نوشابہ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہیں اپنا بچپن یاد ہوگا، بالکل میری طرح جیسے مجھے بھی اپنا بچپن یاد ہے۔ ایک دن ایک چھوٹی لڑکی ہماری دنیا میں چلی آئی، ہماری دنیا جو ندی کے اس پار بستی تھی۔ وہ ہماری جنات کی بستی تھی جہاں پر ہم سب جنات رہتے تھے۔ ہم سب کا کھانا تیار تھا، لیکن ایک چھوٹی بچی جو بہت ہی خوبصورت تھی، اس کی چمکتی ہوئی سنہری آنکھیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں بھی اس وقت کم عمر تھا۔ وہ میرے بابا جان سے کھانا طلب کر رہی تھی۔ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ پھر میرے بابا نے میرے کہنے پر اسے کھانا دیا۔ تم جانتی ہو میں بھی ایک جنزاد تھا اور وہ سردار بھی۔ وہ میرا باپ ایک شاہ جنات تھا جس نے میرے کہنے پر تمہاری مدد کی۔ تم جب بھی آتی تو میں اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کرتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تم جوان ہو جاؤ گی، میں بھی بڑا ہو جاؤں گا، تو پھر میں تم سے ہی شادی کروں گا۔
اسی لیے میں بار بار تمہارے سامنے آتا تھا. تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو. میں ایک جن زاد ہوں تو کیا ہوا؟ میں بچپن سے ہی تم پر عاشق ہوں، اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں. یہ سن کر نوشابہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی. وہ شدید حیرت کا شکار تھی. وہ حیران پریشان سی اسے دیکھے جا رہی تھی جو اسے اپنی دنیا میں لے جانے آیا تھا. پھر اس نے اپنا دل مضبوط کیا، یہ سوچ کر کہ اس جن ذات کے اس پر کئی احسانات ہیں. وہ بلا شبہ اپنے دل میں عجیب سا خوف محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ جانے پر مجبور تھی کیونکہ وہ اس سے شادی کا وعدہ کر چکی تھی. پھر جب اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہے تو جن ذات یہ سن کر حیران رہ گیا تھا. وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میری سچائی معلوم ہونے کے باوجود مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ نوشابہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیسا ڈر؟ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. تمہاری دی ہوئی دوا کی وجہ سے میری ماں بالکل ٹھیک ہو گئی اور میری زندگی بدل گئی. میں نے بچپن سے ہی بہت خراب حالات دیکھے تھے، لیکن سچ میں ہی تمہارے ساتھ نے تو میری زندگی بدل کر رکھ دی. اسی لیے مجھے تم سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا. اب بھی میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں. یہ سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا. پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہمارے قبیلے میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اب وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ جا رہی تھی. اسے نہ جانے کیوں بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اب وہ اسے سرخ پہاڑیوں کے پیچھے نہیں بلکہ ایک بالکل اجنبی جگہ پر لے کر جا رہا تھا. پھر وہ یہاں چلا آیا جہاں پر جنات کی دنیا آباد تھی. سردار نے اسے دیکھ لیا تھا. وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، تم اس لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ ہم اپنے ٹھکانے کو سب سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں. تو جن ذات خوشی سے کہنے لگا، اس نے خود یہاں آنے کی حامی بھری تھی کیونکہ یہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سن کر سارے جنات حیران رہ گئے تھے. پھر سردار کہنے لگا، ہمیں خوشی ہے کہ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، لیکن اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تمہیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ یہ ایک آدم زادی ہے. یہ ہماری دنیا میں بسنے کے قابل نہیں ہے. ہم تمہاری شادی کسی جن زادی سے ہی کریں گے. اسے کہو کہ یہ یہاں سے چلی جائے. نوشابہ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی. وہ حیرت سے سردار کو دیکھنے لگی کیونکہ اس کا بیٹا خود اپنی مرضی سے اسے یہاں لے کر آیا تھا، لیکن سردار نے کہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے. اور وہ حیران پریشان سی ان سب کو دیکھ رہی تھی کہ سردار کی بات مانے یا پھر اس جن ذات کی. پھر سارے جنات اکٹھے ہو گئے اور اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، یہ لڑکی واقعی ہی عزت کے قابل ہے کیونکہ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، لیکن ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کیونکہ بہت سے ایسے خفیہ کام ہوتے ہیں جو ہمیں انسانوں سے چھپ کر کرنے پڑتے ہیں. نوشابہ بہت ہی مایوس ہو چلی تھی، لیکن جنات کے لیے اپنے قبیلے والوں کی بات ماننا بہت ضروری تھا. اسی لیے وہ نوشابہ کو واپس اس کی دنیا میں چھوڑنے جا رہا تھا. پھر اس کی بستی قریب آنے پر وہ کہنے لگا، میں تم سے کبھی کبھار ملنے ضرور آؤں گا کیونکہ تم مجھے بچپن سے ہی بہت اچھی لگتی تھی. یہ کہتے ہی وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ وہ حیران تھی. وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ جن زاد اس کے سامنے سے کیوں غائب ہو گیا تھا. اب وہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو. 2-3 دن بعد اس کی ماں کہنے لگی کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میرا یہاں دم گھٹتا ہے، ہم کسی شہر میں چلتے ہیں. وہ اپنی ماں کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی. وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ یہاں پر تو ابا کی نشانیاں ہیں، ہم اس جگہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اماں کہنے لگی، نہیں، ہر سال یہاں سیلاب آتا ہے اور گاؤں میں لاکھوں لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد مجھ سے جدا ہو جائے. بیمار ہونے کے بعد سے اماں بہت ڈرنے لگی تھیں. پھر نوشابہ نے اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے اس گاؤں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا. وہ اس گاؤں میں اس کی آخری رات تھی جب اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہے. اس نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا. اس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں. اسے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت نوشابہ، میں تم سے آخری دفعہ ملنے آیا ہوں کیونکہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے. وہ ہر روز ہمیں پریشان کرتے ہیں. نوشابہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرائی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی کیونکہ تم نے میری بہت مدد کی تھی.
جنزاد یہ سن کر مسکرایا، پھر کہنے لگا میں بھی تمہاری حفاظت کے خیال سے تمہارے آس پاس ہی رہوں گا، خدا کرے کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اسے دعائیں دیتا اس کے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن اگلے دن تک وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر جا چکی تھی، ایک نئے شہر میں، جہاں پر اس کی ملاقات اسی نوجوان سے ہوئی تھی جس نے شہر میں اس کی مدد کی تھی۔ نیا کاروبار شروع کرنے اور گھر چلانے میں اس نے اس کی بھرپور مدد کی۔ یوں کئی دن گزر گئے جب اس نے اسے شادی کا پیغام دیا۔ نوشابہ حیران تھی کہ آخر اس کی زندگی اس قدر کیسے بدل گئی تھی۔ اب وہ ایک اچھے گھرانے میں شادی ہو کر جا رہی تھی، گو کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ نوجوان جس کا نام احمد تھا، وہ اس کی خوبصورتی پر اپنا دل ہار گیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بھیج کر سادگی سے نکاح کر لیا۔ اس کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے، وہ اس خوبصورت سی لڑکی کا بہت خیال رکھتے، کیونکہ نوشابہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ آج بھی جب وہ اس جنزاد کو یاد کرتی تو حیران ہوتی کہ وہ کس طرح اس کی زندگی میں آیا تھا، کس طرح ایک لنگر نے اس کی زندگی بدل دی تھی، اور پھر وہ غربت زدہ زندگی سے ایک اچھی زندگی گزارنے لگی۔ اب وہ کبھی بھی گاؤں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک دن اس کی سہیلی پلوشہ ملنے آئی اور کہنے لگی کہ گاؤں والے آج بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی اور دل میں سوچنے لگی کہ وہ گاؤں والوں کو تو نہیں، لیکن ایک مہربان جن ذات کو ضرور یاد کرتی ہے جو اس کی زندگی میں کسی روشنی کی طرح داخل ہوا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔